اب میں بلا تاخیر نواسہ امیر شریعت امیر مجلس احرار اسلام پاکستان جناب حضرت مولانا سید محمد کفیل شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج جمعیت العلماء اسلام ضلع ملتان کی طرف سے جو علماء کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور سلسلے میں آج یہ پروگرام شروع ہے، اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، انما انا قاسم اللہ یعطی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیز طالب علموں، مجھ سے پہلے بخاری شریف کی آخری حدیث پر حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ نے بڑی جامع اور خوبصورت گفتگو فرمائی، انتہائی علمی نکات اس کے سامنے ہمارے سامنے پیش فرمائے اور ہماری بہت رہنمائی فرمائی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت مولانا محمد عابد مدنی صاحب دامت برکاتہ نے اپنی جوانی کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائیں۔ تو جذبے تو جوان ہی رہتے ہیں، اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ تو سکرات شروع ہونے سے پہلے تک جذبے جوان ہی ہوتے ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم کے ساتھ ہمارا خاندانی تعلق بھی ہے اور جماعتی تعلق بھی ہے۔ قدیم قاسم العلوم کچہری روڈ پر جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ اس کی سنگ بنیاد حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، تو حضرت امیر شریعت کے گھر کے بالکل قریب ہے جو قدیم قاسم العلوم ہے، تو حضرت بھی وہاں اکثر نماز پڑھنے تشریف لے جایا کرتے تھے، پھر حضرت کے فرزندان بھی وہاں تشریف لے جاتے تھے، اور ہم بھی ان کے ساتھ بچپن میں، لڑکپن میں، پھر جوانی میں حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود نور اللہ مرقدہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، جمعے کے خطاب کو بھی سنا، خوب ان کو دیکھا اور خوب سنا۔ ہمارے ملتان میں موسم بڑا گرم ہوتا تھا اور یہاں گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو تہذیب رائج تھی، لوگ بھنگ پیتے تھے، گلے میں موتیے کا ہار ڈال کے بھنگ پی کے پھر شام کو تانگے پہ بیٹھ کر شہر کی سیر کو نکلتے تھے اور مستیاں کرتے تھے۔ یہ جامعہ قاسم العلوم جو پرانا مدرسہ ہے، یہاں بھی پرانے ملنگ اور بھنگی بیٹھے ہوتے تھے، بھنگ گھوٹی جاتی تھی، مدرسہ تو تھا نہیں، مدرسہ بعد میں بنا، تو ان بھنگیوں کو اٹھانے کے لیے اور ان کے دورے ڈنڈے توڑنے کے لیے مجلس احرار اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی تھی۔
اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو ان کا استقبال اور انتظام و انصرام مجلس احرار اسلام کے کارکنوں نے کیا. تو یہ اب تو خیر بھنگ سرکاری طور پر اس کی سرپرستی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہ بزرگ دوست تھے, کیا کرتے تھے, بوڑھے ہو گئے تو ایک دن شاہ جی کے امیر شریعت کے جانشین مولانا ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آتے تھے شام کو, شیف بھی بناتے تھے, کچہری میں ملازم تھے. تو انہوں نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ بھائی اب بس کر دو, داڑھی بھی بڑھا لو اور اصحابی پیمانی چھوڑ دو. تو اس نے کہا شاہ جی داڑھی تو میں رکھے نا, تو ہاتھ پھیر دیتے ہیں اس طرح نہ پھرسی, پر اصحابی نمانی بوٹی ہے تو اب کیا دیئے تو بند نہ کرو. تو اس ماحول کے اندر اس جامعہ کی بنیاد اور پھر ایک ایسی شخصیت نے اس کے سنگ بنیاد رکھا کہ جو بیک وقت درس حدیث میں ارشاد فرماتے تھے اور بر صغیر کی تحریک آزادی کے اندر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نور اللہ مرقدہ ان کی ہدایات کے مطابق ان کی زندگی میں بھی رہنمائی کی, اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جمعیت علماء ہند کی قیادت کو سنبھال کر انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی بھرپور اور مکمل سیاسی رہنمائی فرمائی, سیاسی شعور عطا کیا, اور قرآن اور حدیث کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اسلام کا مقصد اسلام کی حکومت کے سوا کچھ نہیں ہے. تو بھائی جب اسلام کی حکومت ہے تو اسلام کی حکومت کا مقصد اللہ کی حکومت ہے. ریاست مدینہ قائم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حکومت قائم کی. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. خلفائے راشدین نے اللہ کی حکومت کو قائم کیا. تو علماء جیسے حضرت حدیث سنا رہے تھے ورثۃ الانبیاء ہے, نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں, ایک زمانے میں ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوں گے جو آج میں کہہ رہا ہوں وہی کچھ کہیں گے, اس میں ذرا ملاوٹ نہیں کریں گے, اور جو آج میں کر رہا ہوں وہی کچھ کر کے دکھائیں گے, اور ان کو کسی کا خوف نہیں ہوگا. تو علماء حق نے ہر زمانے میں علوم وحی کو, علوم حدیث کو امت تک پہنچایا پوری دیانتداری کے ساتھ, جیسے صحابہ سے وصول ہوا ہو بہو بعین ہی اسے امت تک پہنچایا, اور اسلام کے تمام شعبوں میں عالی شان خدمات انجام دی, اور ہمہ جہت دین کا دفاع کیا, امت مسلمہ میں سیاسی شعور بیدار کیا. آج ہم نے سیاست کو یہ سمجھ لیا جیسے ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نشہ آور چیز یہاں استعمال کرنا حرام ہے, بعض ہوٹلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سیاسی بالکل منع ہے, اس سے پرہیز کرے. تو ہم نے نشے اور سیاست کو ایک سمجھ لیا, یہ بھی بے شعوری ہے. سیاست امت کی رہنمائی ہے, صحیح سمت میں رہنمائی ہے, دینی شعور کی بیداری ہے, اپنے انسانی اور شہری جو حقوق ہیں ان کو حاصل کرنا اور ان کی حفاظت کرنا, اس کا شعور پیدا کرنا ہے, ہمت اور جرأت کو پیدا کرنا ہے. اور یہ علماء ہی نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے, جان بھی دی ہے, مال بھی قربان کیا ہے, وقت بھی قربان کیا ہے, اپنی صلاحیتوں کو خرچ کیا ہے, اور ایک مضبوط جماعت جو دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے اس کو میدان میں لا کر کھڑا کیا ہے, اور وہ ہمیشہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے. دین کے کام کے لیے مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں. آج علماء کنونشن بھی ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت روایت ہے کہ ہم مدارس کے اجتماعات کے اندر
علماء کو زیادہ سے زیادہ ان کو دعوت دے کر بلائیں، جو مختلف جہتوں میں، مختلف شعبوں میں، مختلف علاقوں میں بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے محنت کر رہے ہیں، مقام صحابہ، ناموس صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے تحفظ کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور ملک کے اندر سیاسی اعتبار سے، حکومتی اعتبار سے جو دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو جمع کرنا، ان کے اندر اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو قائم کرنا اور ایک جماعت بن کر اللہ کے دین کی دعوت اور اس کی تبلیغ کے لیے میدان عمل میں اترنا، اس کا پیغام دینا، اس کے لیے ماحول بنانا، یہ مدارس کا ہی ان کی تاریخ ہے، مدارس کی، مدارس کے فرائض میں شامل ہے، علماء کے فرائض میں شامل ہے، اور مدارس میں یہاں ہم کوئی ڈرامہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہاں کوئی فلمی دنیا ہے، یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں، یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اسی حکمت و دانائی کے ساتھ، اسی بصیرت کے ساتھ آج ہمارے درمیان سیاسی قیادت موجود ہے جو پوری توانائی کے ساتھ، پوری توانائی اور طاقت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ تمام دینی طبقات کو، تمام دینی جماعتوں کو، تمام دینی اداروں کو اپنے ساتھ لے کر ایک جماعت بن کر مقابلہ کر رہے ہیں اس نظام کا، اس ثقافت کا، اس تہذیب کا، اس کلچر کا کہ جو خلاف اسلام ہے اور اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہے، اس کا پورا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ید اللہ علی الجماع، تو اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کی نصرت ہے، آج تک ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا اور آئندہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج آپ نے یہ پگڑیاں باندھ لی ہیں، یہ شیخ الہند کی یادگار ہے، یہ حضرت مدنی کی یادگار ہے، یہ احمد علی لاہوری کی یادگار ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی یادگار ہے، یہ امانت ہے جو آج آپ کو سپرد کی گئی ہے۔ ہمارا مستقبل آپ ہیں، آپ اس ملک کی دینی قیادت ہے مستقبل کی، اور آپ نے اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے دائیں بائیں، ان کے آگے پیچھے، ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، قدم سے قدم ملانا ہے، شانے سے شانہ ملانا ہے۔ اس وقت وہ ایک متفقہ شخصیت ہیں ہمارے دینی ماحول کے اندر، دینی قیادت کے اندر، جو سب کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ جو کسی کو ساتھ لے کر نہ چلے اس پر تو اختلاف ہوتا ہے نا، وہ تو دشمنوں کا بھی ہاتھ پکڑ کے ان کو بھی اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ آ جائے۔ اس سے خوبصورت عمل اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام علماء کو ان کی نصرت فرمائے جو یہاں تشریف لائے علماء کنونشن میں اور اجتماعیت کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے ان طلباء کو ان تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے جو معاشرے میں ہمارے مقابلے پر کھڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان سے دین کا کام لے، تعلیم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، تصوف کے میدان میں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں، یہ سارے میدان دین کے میدان ہیں۔ دین کسی ایک دائرے کے اندر محصور نہیں ہے، وہ جو محصور کرتے ہیں وہ اسی دائرے میں بند ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کو جانتا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے جس کے بانیان رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبروں پر بے بہا رحمت نازل فرمائے، اور یہ جو سرچشمہ ہے یہاں سے فیض جاری رہے، چلتا رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔